اہل اللہ کا چاہنے والا اور ان کا حد درجہ عاشق، مدارس کی خدمت کو اپنا نصب العین بنانے والا، تعلیم و تعلم سے جڑی ہر کوشش میں اپنے کو شامل کرنے والا، اس سے بڑھ کر اردوداں طبقے سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر چھوٹے سے شہر بھٹکل میں مقیم ہونے کے باوجود اردو سے بے انتہا محبت کرنے والا، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس درجہ محبت کہ ان کی طرف منسوب ہر کام کو دیکھ کر خوشی سے سمانے والا، اور اس قدر ان سے عشق کہ ان کے نام ماجدی کو اپنے نام کے ساتھ لکھنے میں فخر محسوس کرنے والا، جس کو دنیا جناب سعید حسین دامودی کے نام سے جانتی ہے۔ سال 2021 کے شروع ہوتے ہی جناب سعید دامودی کی وفات کی خبر نے نہ صرف اہلیان بھٹکل کو مغموم و افسردہ کیا، بلکہ ہر مدارس اور اسکول سے وابستہ افراد بھی مغموم ہو گئے۔ کون جینے کے لیے مرتا رہے، لو سنبھالو اپنی دنیا ہم چلے۔ اور ان کی رحلت کی اطلاع ملی تو میرا تاثر مجموعی طور پر یہی تھا کہ میرے ایک اور والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نام دیا سعید، اور پھر اضافی جو نام نسبت ان کی ہوئی ماجدی، مجد اور سعد، یہ دونوں چیزیں ان میں جمع کی۔ ایک طرف وہ بڑے خوش نصیب اس بات پر کہ اللہ نے انہیں دنیا میں دولت، عزت دی، اور انہوں نے اس کو دین کے لیے استعمال کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ دے کر کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ ذرا خطرے کی ہوتی ہے، آدمی کے پھسلنے اور بہگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں دیا، خوب دیا، اور جو دیا اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات قبول فرمائے۔ جناب سعید دامودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے بھٹکل سے نکل کر ممبئی کا رخ کیا اور وہیں سے اپنی تجارت کا بھی آغاز کیا۔ اسی دوران انہوں نے دبئی کا سفر کیا اور یہ بھٹکل و اطراف کے دبئی میں قدم رکھنے والے پہلے شخص بنے۔ اپنے تجارتی کامیاب تجربات کی بنیاد پر ان کی تجارت دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی چلی گئی اور یوں ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ بزنس کی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی دبئی میں، تقریباً 20-25 سال ہم لوگ دبئی میں رہے، کہ کبھی بھی اپنی بزنس کو کسی اوروں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ مستقل 6 مہینہ اگر عبدالحمید صاحب بیٹھتے تھے تو 6 مہینہ جو ہے سعید صاحب بیٹھتے تھے۔ یہ اصلاً جو ہے تجارت کا جو گر، کامیابی کا گر میں سمجھتا ہوں یہی ہے۔ آج ہم لوگ تھوڑے سے بزنس شروع ہو گیا بالکل ساہوکاری اور اس میں کے اندر، تو یہ بہت بڑی جو ہے گر کی بات ہے کہ کبھی بھی، ابھی چند سال ہو گئے آپ یہاں پر رہے، ان کے عبدالخالق اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم لوگوں نے دیکھا جب تک دبئی میں رہے کہ باقاعدگی کے ساتھ عبدالحمید صاحب 6 مہینے اور سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عبدالحمید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سعید صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جو ہے جگہ عطا فرمائے۔ لیکن دوسری جانب اہل اللہ سے ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ان کی اہم صفات نے ان کی سادگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بڑی سادہ زندگی گزارنے کو وہ ترجیح دیتے تھے اور اپنے آپ کو کبھی دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے۔ आम्ही दोघांनी कम से कम 85 वर्षाचा साथ वाटत। हालांकि माका मुनीर साहेब बोलले तू फायर ब्रँड बोलो खल्ला केत्ता म्हणजे कोपारेचा करता बोलो, आणि ते शख्स आसली म्हाका आज सर केत्ता इख्तिलाफ जाला कोणत्यो किस्माचो इतली मुद्दा सर आम्ही 86 वर्ष जरी राहिली म्हणून म्हाका आणि ताका केत्तो इख्तिलाफ कोणत्यो मागला तर जाल्लो, हर मर्तबा मी काय बोललो तो कबूल करतो, तो काय बोललो मी कबूल करूचे, केत्तो आमच्या आपसात जर इख्तिलाफ जाऊ दिला ना अल्लाह ताला दौलत दिला ते कोण हेंच्याशी राहून शिकलो की किही सर्व करून काढलो म्हाका तेवढं सलिका नव्हतो काढली मला चालला। अंजुमन हो, तंजीम हो, जामिया हो और जमात हो, तमाम जो सब जो उनकी वाबस्ती ये मौरूसी और ख़ानदानी चली आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब चेहरे बुशरे से और खूबरू भी थे, खुशपोश भी थे और बाज़ौक़ भी थे। और यहाँ आने के बाद भी, और एक जो साहिब ऑनलाइन जिसे हम कहते हैं इन्हीं का कायम करता है, और ये आखिर तक उसके नायब चेयरमैन भी रहे हैं।
تو اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری جو خدمات ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اردو نوازی کا اس قدر شوق تھا کہ جب بھی کوئی مضمون نظر سے گزرتا اس کا مطالعہ ضرور کرتے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر کی مشہور شخصیت و صاحب طرز ادیب جناب عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر لگاؤ تھا کہ ان کی تحریریں پڑھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس والہانہ تعلق کا اظہار کرتے۔ وقت سے جو ابلتا تھا، کبھی میں نے نقش نوائت میں عبد الباری صاحب کا مولانا عبد الماجد صاحب کا اگر کوئی مضمون شائع کیا تو فوراً مجھ سے ملتے تھے، ارے اس کے اوپر کتنا خرچ ہے مجھ سے لے لو۔ میں نے کبھی خرچ لیا نہیں، لیکن وہ یعنی اتنا فدا تھا اس پر۔ ان کی ہر تحریر سے انہیں حد درجہ عشق تھا۔ ان کی تحریریں اور مضامین جمع کرنے کا شوق بھی رہا۔ اسی حد درجہ لگاؤ اور محبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ سعید دامودی لکھنے کے بجائے وہ سعید ماجدی لکھنے لگے اور اپنے ایک بیٹے کا نام بھی عبد الماجد رکھ کر اس والہانہ تعلق کا اظہار بھی کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں پہلے تو لیتو پریس پر چلتی تھی، وہ پڑھے ہی نہیں جاتی تھی، انہوں نے اس کو باقاعدہ آف سیٹ پریس سے کلکتہ کی عبد الماجد اکیڈمی کو بڑا اچھا مالی تعاون دے کر ان کے توسط سے انہوں نے مولانا عبد الماجد دریابادی کی تقریباً جملہ کتابوں کا 89 ایڈیشن شائع کیا اور اس کے لیے بہت بڑا صرفہ دیا۔ جنوبی ہند کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی خدمت کرنے کو وہ فخر تصور کرتے تھے۔ سن 1962 میں جامعہ کے قیام کے دوران اس وقت انہوں نے اپنی پہلی آمدنی جامعہ کے لیے عطیہ کر دی، جس کا ثمرہ انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک دیکھا اور کئی بار اس کا اظہار بھی کرتے رہے اور آخر دم تک رکن شورا کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دی۔ جوانی کی دہلیز پر تھے، انہوں نے اپنا پرسنل کاروبار شروع کیا اور پہلا جو ان کو نفع ملا ان کے کاروبار کا اس وقت کے 6,000 روپے تھے، ایک کے حصے میں 1,500 روپے آتے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلی آمدنی جامعہ اسلامیہ کو دے دی۔ الحمدللہ انہوں نے بہت سی خدمات مالی اعتبار سے، جب جامعہ اسلامیہ کا وفد گلف کے دورے پر جاتا تھا، منیری صاحب کے زمانے سے، ملا حسن صاحب کے زمانے سے، مصباح صاحب کے زمانے سے یہی حضرات ہوتے تھے، یہی لوگ تھے جو اپنے مرکز میں رکھ کر اپنے یہاں ان سے نظام کرا کر کے اپنے متعلقین سے رابطہ کرا کر کے اپنی ذات سے اور اپنے متعلقین سے بھی رابطہ کرا کر کے جامعہ کے مالی استحکام کی فکریں کرتے تھے۔ اور ہمیں اس کا احساس ہے، خود اپنے ذاتی طور پر بھی ہمارے جامعہ اسلامیہ کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں دی اور خاص طور سے آخر وقت میں ان دونوں بھائیوں نے مل کر کے گویا کہ جامعہ اسلامیہ کے تحفظ القرآن کی جو نئی عمارت ہے اس کو انہوں نے بڑے شاندار انداز میں حفظ قرآن کلام اللہ کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے بڑے ہی مزین اور بڑے ہی شاندار انداز میں ایک وسیع عمارت انہوں نے بنا کے دی ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے قیام کے دن سے ہی اس کی جملہ کوششوں اور کاوشوں میں شامل رہے۔ اس ادارے کے ٹرسٹیان میں بھی ان کا شمار تھا۔ اس کے بعد علی پبلک اسکول کے قیام کے بعد ان کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہونے لگا اور نئی نسل کو بے راہ روی سے بچانے اور انہیں دین پر قائم رکھنے کی کوششوں میں ہر طرح سے بھرپور حصہ لیا۔ ان کی اہلیہ، پہلی اہلیہ کا انتقال ہوا، دوسری اہلیہ جب ان کی بات آئی تو انہوں نے ان کا آمادہ کیا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے لیے اتنا بڑا مکان ہے، تمہارا مکان رکھ کر کیا کرو گے؟ ان کو آمادہ کیا، اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرو۔ اور پھر جب اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہی ہوں، پھر کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ مستحق اس وقت اکیڈمی ہے، یہ پورا مکان اٹھا کے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہہ کر اکیڈمی کے نام وقف کرایا اور پر کاغذ بھی لکھ کر دیا۔ وہ خود دینے والے نہیں تھے، دیتے تھے، دلاتے تھے، تحریک کرتے تھے اور ہر اچھے کام میں جو ہے میں نے کبھی کبھی ان کو غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، رشتہ داری بھی ہو گئی، کبھی کسی کی غیبت نہیں، بات آگے بڑھ جاتے تھے، کبھی غیبت، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہی ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ 100 سالہ قدیم تعلیمی ادارہ انجمن حامی مسلمین سے بھی اپنے تعلقات وابستہ رکھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں سے حاصل کی اور زندگی بھر اس کے وہ احسان مند رہے۔ ادارے نے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے سرپرستان میں شامل کر دیا تھا۔ بھٹکل کے اطراف و اکناف کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف شہروں میں قائم دینی مدارس کی ضرورتوں کی تکمیل میں
जनाब सईद साहब दामोदी रहमत उल्लाह अलैह का वाफिर हिस्सा रहा है। अपने लिए तरक्की का सोचना और आगे का सोचना। दौलत है, कभी आदमी सोचता है कि बस है, नहीं, दौलत के ज़रिए हम जो है दीन की खिदमत करेंगे और दौलत होगी तो अल्लाह के दीन के ताल्लुक़ से मसाजिद, मदारिस और स्कूल और दूसरे इदारों के लिए हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। ये जो जज्बा था ये बहुत कीमती जज्बा था। बड़ी सारी खूबियाँ हैं और इनका ताल्लुक़ ख़ास करके उस्मान हसन से ज़्यादा था और इल्मी गुफ्तगू उनकी होती थी। फिर खैर अब्दुल माजिद दरियाबादी के सिलसिले में तो आप लोग मुताला जैसे सिद्ध कहा, अब पढ़ने वाले सिद्ध किसे कहते नहीं मालूम। हमारे ज़माने में कोबट्टे सलाउद्दीन साहब को जो हमारे ओल्ड के जिम्मेदार थे, शायद आपने मुस्वा बिल्डिंग देखी होगी, वहाँ एक एक दीवार में बड़ा बड़ा खंबा है और बोर्ड पर डांबर लगाकर वो सच वाला पैरा जो कॉलम होता है वो लिख के देते। क्यों? सच छोटा सा अखबार था, वो मुताले में किसको मिलता था? पहले इतनी कोशिश। अब हमारे लाइब्रेरी है, सब कुछ है, मुताले का शौक़ नहीं है। पर इन तमाम बातों को बताने का मतलब क्या है? सईद भाई का जो है इल्मी ज़ौक़ था, दीन से वाबस्तगी थी, अपने बड़ों से ताल्लुक़ था और बड़ों की बात मान कर चलने वाले थे। ये असल कमाल है। हमारे यही मिजाज नहीं बन रहा, बात मान कर चलना। अब अपने बड़ों की बात मान कर चले, वो लोग कहीं टकरा के नहीं गए। मेरा ख्याल में है कोई ऐसा वाक़या है? हर बात मान के चले हैं और यही सिफत इंसान के कामयाबी की तरफ ले जाती है। हमारे सईद साहब की वो इल्म दोस्ती और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में तरक्की की ख्वाहिश, आगे बढ़ना है, दीन खिदमत करना है। उन्होंने पूरे इतने इदारे गाँव में हैं, तो ऐसा कोई इदारा नहीं होगा जिसकी उन्होंने खिदमत नहीं की होगी। अगर हम छोटा सा काम कर रहे हैं, इदारा चला रहे हैं, मैं जब भी इनके पास भी गया और सईद के पास भी गया, कोई तकाज़ा लेकर गया, इन दोनों हजरात ने भी हमारा ताउन ज़रूर किया, करते आ रहे हैं। दुनिया में खुश रहे, आराम से रहे, सुख से रहे और इंशाअल्लाह मौत भी उनकी अच्छी आई। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चों से भी हमारे बच्चे उनके पैरवी करेंगे। इल्म दोस्ती, नमाज़ों का अहतमाम, सेहत का भरपूर ख्याल बचपन से ही, और क्या कहते हैं तिलावत का अहतमाम, नमाज का अहतमाम, तफसीर का अहतमाम इंशाअल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अहतमाम। जितना हम खर्च करेंगे अल्लाह उतना ही हमको ज़्यादा देगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी उनके कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुल मिलाकर इलाए कलिमतुल्लाह के लिए की जाने वाली कोशिशों में इनका भरपूर हिस्सा रहा। आज वो दुनिया से रुखसत हो गए और हमें ये अहम पैगाम दे गए कि अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में लगाना ही उसका असल हक़ है।